بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران مصر کے شہر منصورہ کے اندر ایک جگیردار رہتا تھا۔ وہ جگیردار بہت ہی امیر و کبیر انسان تھا۔ اس کے پاس بہت ساری زمینیں، بہت سارے گاؤں، گھوڑوں کے استبل جن میں سینکڑوں کی تعداد میں مہنگے مہنگے گھوڑے تھے، بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ اور رہنے کے لیے شاندار حویلی۔ لیکن اتنی دولت اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے دل میں غریبوں کے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ وہ اتنی دولت ہونے کے باوجود کبھی کسی غریب کا ایک سکے کی بھی مدد نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے گاؤں کے غریب لوگ اس کے پاس آتے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غریب کی مدد نہ کی۔ وقت گزرتا رہا اور لوگ اس سے سخت نفرت کرتے، حتیٰ کہ اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے۔ لیکن علاقے کے علماء، حتیٰ کہ امام صاحب نے بھی کئی بار اس جاگیردار کو ہدایت کی کہ اے نوجوان، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل دی، اتنی دولت دی، صحت دی، تمہارے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے، لیکن لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ لیکن وہ کسی کی بھی ایک نہ سنتا۔ لیکن اس نوجوان کے بارے میں جو سب سے زیادہ مشہور بات تھی وہ یہ تھی کہ اس جاگیردار کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی تھی، اور یہ بات پورے علاقے کے لوگوں کے لیے حیران کن بات تھی۔ بڑے بڑے معزز لوگ اس سے نفرت کرتے، لیکن جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ دعا کروانے کے لیے اس جاگیردار کے پاس آتے، اور وہ جاگیردار ان کے لیے دعا کر دیتا اور اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ یہ عجیب کشمکش چلتی رہی، حتیٰ کہ ایک دفعہ وہ جاگیردار اپنے گھوڑے پر شیان و شان طریقے کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک دواخانے پر ایک عورت بری طرح رو رہی ہے، اور اس کے ساتھ میں کھڑے بازار کے تاجر اس کو سہارا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس جاگیردار کو تجسس ہوا، وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور جب اس حکیم صاحب کے دواخانے کے اندر گیا اور اس عورت کے رونے کی وجہ پوچھی تو تاجر نے بتایا کہ اس عورت کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، اس کا اپنے بیٹے کے علاوہ اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ اس کا شوہر بھی چند دن پہلے انتقال کر گیا، اور اب اس کے بیٹے کو کوئی ایسی عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ حکیم صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ اس کے بیٹے کے پاس چند لمحے ہیں زندگی کے، اور جب اس عورت نے یہ بات سنی تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اور یہ خود کو قابو نہیں کر پا رہی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی بری طرح رو رہی ہے۔ جاگیردار کو کبھی کسی پر رحم نہیں آیا، لیکن اس دن اس کو اس عورت پر رحم آ گیا، اور اس نے اس عورت کے لیے دعا کر دی اور کہا، اے میرے مالک، اس عورت کا آخری سہارا، اس کے بیٹے کو شفا دے دے۔ وہ یہ دعا مانگ کر وہاں سے چلا گیا۔ چند لمحے گزرے، حکیم صاحب کے ہوش اڑ گئے، حتیٰ کہ اس کی ماں بھی حیران و پریشان ہو گئی۔ تمام تاجر سر پکڑ کر رہ گئے، کیونکہ جو نوجوان چند لمحے پہلے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، وہی نوجوان اسی طرح صحت مند ہو گیا کہ جیسے اس پر بیماری نے حملہ کیا ہی نہیں۔ سارے لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اور یہ بات پورے علاقے کے اندر پھیل گئی کہ اپنے بیٹے کو صحت مند دیکھ کر وہ بوڑھی عورت جذبات میں آ کر اس نے سارے بازار کے تاجروں، حتیٰ کہ حکیم صاحب اپنے گاؤں کے سردار کو اپنے ساتھ لیا اور اس جاگیردار کے پاس پہنچ گئے، اور جا کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، تم نے کبھی کسی کی مدد نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ تم نے رحم نہیں کیا، حتیٰ کہ تمہارا اپنے ہی ملازمین کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، لیکن آخر تیری ایسی کون سی نیکی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ تیری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی؟ وہ دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہا، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، اور یہ راز میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سارے گاؤں والے اس کی منتیں کرتے رہے، حضور، آخر آپ کے پاس ایسی کون سی نیکی جو آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ لیکن اس جاگیردار نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اب یہ بات پورے منصورہ شہر کے اندر پھیل گئی کہ اتنا ظالم اور دولت پرست انسان، جو کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود کسی غریب کی ذرا بھی مدد نہیں کرتا، لیکن اس کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ کبھی اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوئی۔ یہ سن کر اب نہ صرف منصورہ شہر سے بلکہ دور دور کے علاقوں سے لوگ
اپنی مرادیں لے کر اس جاگیردار کے پاس آتے اور اس سے دعا کرواتے اور لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتیں۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے خاص وزیر منصورہ شہر کے ایک قصبے سے گزر رہا تھا۔ اتنے میں کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے کہ منصورہ شہر کے اندر ایک جاگیردار رہتا ہے جو بہت ہی ظالم، سنگ دل اور بہت گنہگار ہے۔ حتیٰ کہ بہت لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جاگیردار کے بہت سارے گاؤں کے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی۔ یہ بات سن کے وزیر نے سنی تو اس نے ایک دیہاتی کو اپنے پاس بلایا اور اس جاگیردار کے بارے میں ساری تفصیلات حاصل کی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیروں کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ آخر اتنا گنہگار انسان جس کے پاس بے انتہا دولت ہے، دنیا کی ہر قسم کی آسائش موجود ہے، لیکن وہ کبھی کسی غریب کی مدد نہیں کرتا، نہ ہی وہ کوئی نماز پڑھتا ہے، نہ ہی حج کرتا ہے، نہ ہی روزے رکھتا ہے، لیکن آخر اس کی ایسی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر وزیر کو بڑا تجسس ہوا، اور جب وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس محل میں پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرمانے لگا، حضور، جب میں منصورہ شہر سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں سنا جس کے پاس بہت دولت ہے، بہت سارے گاؤں اس کے قبضے میں ہیں، بہت ساری زمینیں اس کی ملکیت میں ہیں، دنیا انواع کا ہر قسم کے قیمتی گھوڑے اس کے پاس موجود ہیں، دنیا کی ہر آسائش اسی کے پاس موجود ہے۔ اس نوجوان کی نہ ہی کوئی عبادت ہے، نہ ہی کوئی وہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کسی غریب کی مدد نہیں کی، لیکن حضور، حیرانی کی بات کہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ اس آدمی کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضور، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر جاگیردار کی ایسی کون سی نیکی ہمارے اللہ کو پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، اور اس بات کو کئی لوگ کئی بار آزما چکے ہیں۔ بڑے بڑے مریضوں کو اس کی دعا سے شفا مل گئی، بڑے بڑے لوگوں کو اس نے مرادیں پوری کی، لیکن اپنی جیب سے کبھی اس نے ایک سکے کی بھی مدد نہیں کی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو پھر بھی یقین نہ آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عام آدمی کا بھیس بدل کر اس جاگیردار کا پتہ کرتے کرتے اس کے گاؤں جا پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جاتے ہی اس نوجوان کا چہرہ دیکھا، وہ شکل سے ہی بدمعاش قسم کا روبدار انسان محسوس ہو رہا تھا۔ سلطان کے سامنے ایک بوڑھی عورت اس جاگیردار سے مدد کے لیے آئی، لیکن اس آدمی نے اسے دھتکار کر واپس پیچھے لوٹا دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر اس نوجوان میں ایسی کیا خاص بات ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے لیکن یہ کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، میں نے تیرے بارے میں سن رکھا ہے کہ تیری کوئی دعا رد نہیں ہوتی، میرے لیے بھی دعا کر دو، میں غریب آدمی ہوں، کئی دنوں کے سفر کے بعد آپ کے پاس پہنچا ہوں، میرے پاس ایک گھوڑی ہے جو کہ بہت زیادہ بیمار ہے، آپ دعا کر دیں وہ صحت یاب ہو جائے، میری گھوڑی ہی میری زندگی کی سرمایہ ہے، میری ایک نوجوان بیٹی ہے، میری خواہش ہے کہ جب میری بیٹی جوان ہو جائے گی میں اس گھوڑی کو بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، لیکن اگر یہ گھوڑی مر گئی تو میری بیٹی کنواری رہ جائے گی اور ان بوڑھی ہڈیوں میں طاقت نہیں کہ میں کما کر اپنی بیٹی کا جہیز بنا سکوں۔ اتفاقاً سلطان صلاح الدین ایوبی کی گھوڑی اسی دنوں بیمار تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل لوٹے تو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران و پریشان ہو گئے۔ جو گھوڑی چند دن پہلے چل نہیں سکتی تھی، اب سلطان نے اس کو دیکھا کہ وہ گھوڑی پورے استبل کے اندر دوڑ لگا رہی تھی۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک خاص ملازم نے کہا، حضور، ہمیں پتہ نہیں اس گھوڑے کے اندر ایسی طاقت کہاں سے آ گئی کہ جو پہلے چل نہیں سکتی تھی اب تھکنے کا نام بھی نہیں لے رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مزید تجسس ہوا کہ یہ ضرور اسی نوجوان کی دعا کی وجہ سے ہوا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی سے رہا نہ گیا کہ آخر اس نوجوان جاگیردار کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ آخر اس کے اندر ایسی کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، میں نے اس جاگیردار سے پوری طرح پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے نہیں بتایا کہ آخر اس کی دعا کی قبولیت کے پیچھے کیا راز ہے، لہٰذا ہمیں کوئی ایسی ترکیب سوچنی ہوگی
جس سے اس راز سے پردہ ہٹایا جائے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے اسی خاص ملازم نے کہا، حضور اگر اس آدمی کے اس راز سے پردہ اٹھانا ہے تو ہمیں اس کے قریب رہنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تمہاری بات کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور ہمیں اس آدمی کے پاس ایک عام ملازم بن کر جانا ہوگا، اور اگر اس آدمی نے ہمیں اپنا ملازم رکھ لیا تو ضرور اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ اور اتنے میں اس ملازم نے کہا، حضور آپ اگر مجھے اجازت دیں تو یہ کام میں بخوبی کر سکتا ہوں۔ میں اس جاگیردار کو اپنی باتوں سے متاثر کر کے ملازمت حاصل کر کے میں اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور چند دنوں کے اندر اندر یہ راز افشا ہو جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ ترکیب پسند آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس خاص ملازم نے اپنا گھوڑا تیار کیا، اپنا ضروری سامان لے کر اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے امید کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس ملازم نے اپنی باتوں سے اس جاگیردار کو متاثر کر لیا، اور اس جاگیردار نے اپنا گھر کا خاص ملازمت کے لیے اس نوجوان کو منتخب کر لیا۔ اور اب وقت گزرنے لگا اور وہ نوجوان اپنی باتوں اور اپنے کام کی وجہ سے اس جاگیردار کے بہت قریب ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن اس جاگیردار کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس ملازم نے دیکھا کہ وہ جاگیردار اپنی حویلی کے اندر بنے ہوئے ایک بڑے سے کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے اور آدھا دن باہر نہیں نکلتا، حتیٰ کہ وہ ملازم جانتا تھا کہ اس کمرے کے اندر یہ نہیں رہتا، اس کا کمرہ تو اوپر حویلی کی چھت پر ہے، لہذا یہ اس کمرے کے اندر کیا کرنے جاتا ہے۔ لیکن اس کمرے کے اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ اس جاگیردار کی بیوی کو بھی اس کمرے کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس ملازم نے دیکھا کہ اگر میں نے اس کمرے تک رسائی حاصل کر لی تو میں ضرور اس راز سے پردہ اٹھا لوں گا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن اس نے کہا، اگر پکڑا گیا تو یہ جاگیردار مجھے ملازمت سے نکال دے گا، اور اگر میں کامیاب ہو گیا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایک دن جاگیردار کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا اور آدھا دن سفر کرنے کے بعد لوٹا اور سیدھا اسی کمرے کے اندر چلا گیا۔ اس کی بیوی بھی گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس ملازم نے اپنے طریقے سے سارے ملازموں کو ادھر ادھر بھیج کر جاگیردار کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ بہت بڑی حویلی تھی۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد جاگیردار اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا، اور پیچھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ خاص ملازم بھی کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جاگیردار نے دروازہ دیا لیکن دروازے کی کنڈی نہیں لگائی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر باتیں سننا شروع کر دیں۔ جب اس نے کان لگا کر باتیں سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر سے ایک عورت اور ایک مرد کی آواز آ رہی تھی جس سے وہ جاگیردار باتیں کر رہا تھا، اور اندر سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی پیار کر رہا ہو۔ اب تجسس کے مارے اس سے رہا نہ گیا، اور اس ملازم نے جب دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس اعلیٰ شان کمرے کے اندر جس کو اس جاگیردار نے محل نما بنا رکھا تھا، اس کے اندر ایک اعلیٰ شان بستر پر ایک بوڑھا بزرگ اور ایک بوڑھی عورت سوئے ہوئے تھے، اور ان دونوں کو فالج تھا اور وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اور وہ جاگیردار جیسے ہی اندر داخل ہوا، سیدھا جا کر اس نے اپنی باہوں میں اپنی بوڑھی ماں اور اپنے باپ کے پیروں کو اپنی باہوں میں لیا اور ان کے پیروں کو چاٹنے لگا۔ ان کے پیروں کو چاٹنے اور چومنے کے بعد وہ اٹھا اور اس بوڑھی عورت اور اس بوڑھے بزرگ کی ٹانگوں کو دبانے لگا۔ دبانے کے بعد اس نے ایک پیالہ پانی کا اٹھایا۔ پیالہ پانی کا اٹھانے کے بعد اس نے دونوں کا منہ دھلایا، اور دھلانے کے بعد ان کے لیے گرم دودھ جس کے اندر شہد ملا کر ان کو پلانا شروع کر دیا۔ اب یہ ملازم دروازے سے چھپ کر سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور وہ حیران تھا کتنا بڑا جاگیردار، آخر یہ بوڑھا بزرگ اور بوڑھی عورت ان کے کیا لگتے ہیں کہ جو ان کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ وہ یہ سارا منظر دیکھتا رہا اور حیرانی اور پریشانی کے مارے سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے، جو جاگیردار اتنا ظالم، اتنا سنگ دل ہے، آخر وہ ان بوڑھے لاچار لوگوں کی کیوں مدد کر رہا ہے۔ اب اس ملازم سے رہا نہ گیا، اس نے دروازہ کھولا اور سیدھا اندر داخل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جاگیردار کو بہت غصہ آیا، اور اس نے اسی وقت اپنا خنجر نکالا اور اس ملازم کی گردن پر رکھ دیا اور کہا، تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ تم نے اس کمرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں، اندر آنے کی تیری جرأت کیسے ہوئی؟ یہ دیکھ کر ملازم نے کہا، حضور اب اگر آپ میری جان بھی لے لیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن مجھے یہ ضرور بتا دیں کہ آخر یہ بوڑھا بزرگ اور یہ بوڑھی عورت کون ہے،
اور آپ ان کی اتنی خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ اور حضور دوسری بات، آپ یہ بتا دیں کہ آپ بہت بڑے ظالم، سنگ دل اور عیش پرست انسان ہیں، لیکن اللہ کو آپ کی ایسی کون سی نیکی پسند آ گئی کہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی؟ تو یہ سن کر اس نے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاص ملازم نے کہا، چند دن پہلے تمہارے پاس ایک بوڑھا بزرگ آیا تھا جس نے اپنی گھوڑی کے لیے دعا کروائی تھی اور اس کی گھوڑی شفا پا گئی۔ میں اسی بوڑھے بزرگ کا غلام ہوں۔ یہ سن کر جاگیردار نے کہا، مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ملازم نے کہا، جو بوڑھا تیرے پاس آیا تھا وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ وہ مصر کی سلطنت کے سلطان تھے۔ یہ سن کر جاگیردار بڑا حیران ہو گیا اور کہا، یہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ پھر اس جاگیردار نے کہا، اب سلطان کی صدقے میں تیری جان بخش دیتا ہوں، اب اس رات سے پردہ میں اپنے سلطان کے سامنے ہی اٹھاؤں گا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاص ملازم کو ساتھ لیا اور محل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد جب وہ دونوں عدالت میں پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں موجود تھے، سارے درباری موجود تھے۔ اب اس جاگیردار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوا۔ وزیر کا خاص ملازم نے کہا، حضور جاگیردار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے وہ سب کچھ بتانے کو تیار ہے۔ پھر اس ملازم نے سارے درباریوں کے سامنے بتایا کہ کس طرح میں اس جاگیردار کا پیچھا کرتا رہا، کس طرح یہ کمرے کے اندر جاتا اور ایک بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورت کی اتنی خدمت کرتا، اور اس کی دعا کی قبولیت کے پیچھے کیا راز تھا۔ تو اتنے میں جاگیردار بولا، حضور آپ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں بہت ہی ظالم، سنگ دل اور عیش پرست انسان ہوں۔ نہ میں ہی نماز پڑھتا ہوں، نہ ہی روزے رکھتا ہوں، نہ ہی اتنی دولت ہونے کے باوجود میں نے کوئی زندگی میں حج کیا۔ میری کوئی بھی ایسی نیکی نہیں جو میں نے عبادت کر کے کمائی ہو۔ لیکن حضور جو بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ میری کبھی دعا رد کیوں نہیں ہوئی، اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ میں اپنے کام سے فارغ ہوتے ہی اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس جاتا ہوں، ان کے پیروں کو اپنے باہوں میں لیتا ہوں، ان کے پیروں کو چومتا ہوں، ان کی ٹانگیں دباتا ہوں، ان کو اپنے ہی ہاتھوں سے ان کے ہاتھ منہ دھلاتا ہوں، ان کا ماتھا چومتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں۔ حضور اگر میں چاہتا تو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہزاروں ملازم رکھ سکتا، لیکن میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے تقریباً 10 سالوں سے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اور حضور مجھ جیسے گناہ گار بندے کی شاید یہی نیکی اللہ کو پسند آ گئی، اور اسی وجہ سے میں جو بھی دعا مانگتا ہوں وہ کبھی رد نہیں ہوئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا دے سکتا ہے کہ مصر کی اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا جاگیردار جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مدد نہیں کی، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، لیکن صرف اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا مقام دے دیا کہ اس کی منہ سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس آدمی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے وعدہ کیا کہ حضور میں اپنی زندگی میں لوگوں کی مدد کروں گا، ہر آنے والے فریادی کی فریاد سنوں گا، ہر ضرورت مند کی مدد کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہر آسائش دی، لیکن میری اولاد نہیں ہے، اور اگر میری اولاد نہ رہی تو میں اپنی موت کے بعد اپنا سارا خزانہ غریبوں میں بانٹنے کا حکم دے دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے خوش ہو گئے اور اپنے اس خاص ملازم کو بھی انعام و کرام سے نوازا جس نے بڑی ہی دلیری اور عقل مندی سے اتنے بڑے راز سے پردہ فاش کیا۔